تعلق ہے وہ تعلق نہیں ختم ہو گیا. اس دنیا میں آنے کے بعد بھی میرا ربط رہے گا تم سے، میرا تعلق رہے گا. میں تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا، میں تمہیں راستہ دکھاتا رہوں گا. کون راستہ؟ وہ راستہ جس پہ چل کر کے تم ہمارے قریب آ سکتے ہو، ہماری رحمت میں آ سکتے ہو. اما یأتینکم منی ہدن، میرے پاس سے یقیناً تمہارے پاس ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی. پھر اس رہنمائی کی تم میں سے جو بھی پیروی کرے گا فلا خوف علیہ ولا هم یحزنون. تم شیطان و ابلیس کی طرح نہیں ہو کہ اس کو ٹھکرا دیا تو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا. تمہیں وقتی طور پر ایک مصلحت کے لیے تمہیں زمین ہی کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے زمین میں ہم تمہیں ضرور بھیج رہے ہیں. لیکن میرا ربط و تعلق، میری ہدایت و رہنمائی تمہارے چہار سو رہیں گی جیسے اب بھی تم جنت ہی میں ہو. بھائیو، اللہ پاک نے اپنی ہدایت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ اپنا ہدایت نامہ بھیجا. اس ہدایت کو سمجھانے کے لیے، اس ہدایت ناموں کو پڑھانے کے لیے، اس کا عملی مشق کرانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے نبی آئے کچھ وقت کے لیے آئے، کسی خاص جگہ کے لیے آئے، لیکن اللہ پاک نے آخر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، سارے عالم کے لیے بھیجا، ہر علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا. مجھے بس پوچھنا ہے، سمجھانا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے جو ہدایت نامہ لے کر آئے، جو قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت نامے کو، اس کتاب الہی کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی، کوئی کمی کی؟ اللہ پاک تو یہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی، آپ کے پاس جو چیز بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے ہر ایک کو لوگوں تک پہنچا دیجیے، ہر ایک کو انسان تک پہنچا دیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے سارا پیغام نہیں پہنچایا، ہزاروں لاکھوں میں سے سب پہنچا کر کے ایک بھی اگر آپ نے چھپا لیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اللہ پاک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے احکام چھوٹے بڑے دیے ہیں، ہر حکم کو آپ کو بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے. ان میں سے ایک بھی اگر نہیں پہنچا سکے تو آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو جو رسالت کی ذمہ داری دی تھی، جو رسالت کا فریضہ دیا تھا، اس فریضے کو ادا آپ نے نہیں کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کے سامنے پوچھا، حل بلغتو، حل بلغتو، حل بلغتو، کیا میں نے اللہ کا سارا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لاکھوں صحابہ کے مجمع میں ایک ساتھ آئے، بلا قد بلغت، ہاں آپ نے ہر پیغام پہنچا دیا. اب 1200 سال کے بعد کوئی کہتا ہے کہ نبی کا یہ پیغام، اللہ کا یہ پیغام نہ نبی پہنچا سکے، نہ صحابہ پہنچا سکے، نہ ائمہ مجتہدین پہنچا سکے، ہم نئی کتاب لکھ کر کے پہنچا رہے ہیں. یہ ہے غیر مقلدیت. یہ خائن قرار دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. حضرت امام زرع رضی اللہ عنہ سے انہوں نے دین اسلام کو، واللہ انہوں نے دین اسلام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو اللہ کا آخری پیغام تھا، انہوں نے یہ سمجھا
یہ عیسائیوں کی طرح کوئی دین ہے، یہ یہودیوں کی طرح کوئی دین ہے، یہ ہندوؤں کی طرح کوئی دین ہے، جو ان کے نبی سے ایک آدھ دو نے بیان کر دیا بس۔ ابو زرعہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے احادیث جو قرآن کریم کی تفسیر ہیں کچھ اور نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر کی سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، عادات کیا تھے، طور طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ کان خلقہ القرآن، قرآن ہی آپ کی عادت تھی، قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے، قرآن ہی آپ کا قول ہے، قرآن ہی آپ کا فعل ہے، قرآن ہی آپ کی تقریر ہے، سب کچھ قرآن ہی ہے۔ کان القرآن خلقا، قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا۔